السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے ذہن میں ایک دو امپورٹنٹ باتیں آئیں جو کہ مجھے سوسائٹی کے لوگوں سے بھی سننے کو ملی اور پھر ان کا تھوڑا بہت سروے بھی ہوا، تو میں نے سوچا کہ چونکہ سن ہی رہے ہیں اتنے لوگ تو اویئرنیس آگے جانی چاہیے نا لوگوں میں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ بات انہی پر اثر کرے گی جو عقل رکھتے ہیں، سو یہ باتیں انہی لوگوں کے لیے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ دراصل ایک ہماری سوسائٹی میں عورتوں کی طرف سے ایک وبا کہہ لیں، وبائی پھیلی ہوئی ہے کہ عورتوں کو ایک شوق پیدا ہوا ہے بہت زیادہ کہ ہمیں آزاد چھوڑا جائے، ہمیں پردے کا نہ کہا جائے اور ہمیں ریسٹرکشنز نہ لگائی جائیں۔ ایون کہ بڑی خوشی سے یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ مجھے تو کوئی پابندی نہیں لگاتا، مجھے تو کوئی سوال نہیں کرتا، میں بہت آزاد ہوں، میں اپنی مرضی سے یہاں جاتی ہوں وہاں جاتی ہوں، فلاں کام کرتی ہوں۔ اور دوسری سائڈ پہ ہماری سوسائٹی کے جو مرد ہیں ان میں بہت کم ہیں ایسے مرد حضرات جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں، میجورٹی نہیں کرتے۔ اب لڑکیوں کو میں صرف یہ چیز بتانا چاہ رہی ہوں یا میں ان کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کتنی انمول ہیں اور اللہ نے آپ کو کتنا پریشیس، کتنا قیمتی اور کتنا نفیس بنایا ہے، مطلب ایک معیار پہ جا کر اللہ نے عورت کو ایک مقام دیا، آپ کو اگر وہ معیار پتہ لگ جائے تو آپ معاشرے کے مردوں کو منہ بھی نہ لگائیں۔ لیکن چونکہ آپ لوگ اپنی اوقات ہی چھوڑ بیٹھے ہو، تو میں تو لڑکیوں کو روزانہ دیکھتی ہوں سرے عام لڑکوں کے ساتھ محفل میں بیٹھ کے اسموکنگ کر رہی ہوتی ہیں، کہکہے لگا رہی ہوتی ہیں، نامحرم مردوں کو چھو رہی ہوتی ہیں، ہاتھ پکڑ رہی ہوتی ہیں، گلے لگا رہی ہوتی ہیں۔ اپنی تھوڑی سی مطلب یہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ویلیو بنا رہے ہیں، بٹ دراصل آپ خود کو گرا رہے ہیں۔ اس کا پہلا ریزن یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگ یورپین کلچر اڈاپٹ کر رہے ہو نا، یہ آپ لوگوں کی ذاتی چیز نہیں ہے۔ سجتی وہی چیز ہے جو ذاتی ہوتی ہے، جو مانگی ہوئی یا چیٹ کی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ کبھی نہیں سجتی۔ آپ گورے کے جیسا بننا چاہتے ہو، اس کے جیسا پہننا چاہتے ہو، اس کے جیسے آپ بال بنانا چاہتے ہو، لیکن الٹیمیٹ آپ کا منہ گورے والا نہیں ہوگا تو پھر آپ برے لگو گے، کیونکہ آپ چیٹنگ کر رہے ہیں ایک کلچر کو۔ آپ کا اپنا ذاتی کلچر ہے ہی نہیں، اور آپ کا جو ذاتی کلچر ہے وہ کہیں بہت پیچھے رہ گیا۔ انگلش لینگویج کو سیکھنا پراؤڈ ہے، عربک لینگویج سیکھنا ریئر ہے، کوئی سیکھے، کیونکہ قرآن سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن سیکھ کے تو آپ کیا سیکھ جائیں گے؟ کون سی ڈگری مل جائے گی؟ کون آپ کو کہے گا کہ بھئی یہ کوئی معیار والا بندہ ہے؟ انگلش بولنا سیکھو تاکہ تم ایک لیول پہ جا کر بات کر سکو۔ یہ سٹیٹ آف مائنڈ ہے، اور یہ سٹیٹ آف مائنڈ گرا ہوا ہے۔ جس قوم کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہو اور قرآن کو ایز اے بک آگے رکھا ہو کہ یہ تمہارا معیار ہے، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے عقل والوں، یہ تمہارا معیار ہے، اور ان کو یہ معیار پسند نہیں ہے، انہیں وہ پسند ہے۔ میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے، لڑکیاں بھی یورپین سٹائل میں وہ زیادہ ایزی فیل کرتی ہیں۔ ہم تو پاکستان کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، ہم تو باہر جانا چاہتے ہیں، ہم تو ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ ایشیا کے ٹپیکل مرد نہیں پسند۔ ٹپیکل مرد کیا ہوتا ہے؟ مرد کا کام ہے عورت کو حفاظت دینا، مرد کا کام ہے کہ وہ اس کو ناجائز چیزوں سے روکے۔ عورت پردہ نہ کرے تو مرد کو مارنے کا بھی حکم ہے، عورت نماز نہ پڑھے تو بھی مرد اس کو مار سکتا ہے، ایک نارمل مار۔ یہ نہیں کہ اب میری اس بات سے مرد یہ پکڑ لیں گے، پتہ چلے بھئی اب مار دھاڑ شروع ہو گئی ہے۔ مار تب آ جاتی ہے جب زبان کا کام نہ چلے، تب۔ اور عورتوں کو لگتا ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کر کے اپنا ایک سٹیٹس بنا رہی ہیں، حالانکہ میں نے دیکھا ہے، اور میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ اچھی خاصی شریف لڑکیاں یا نیک لڑکیاں جہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں پردے میں، تو ان کو راستہ دیتے ہیں لوگ، اور جہاں کہیں آئی گئی لڑکی گزرتی ہے جس نے خود کو خود بدنام زمانہ کیا ہوتا ہے،
تو اس کو راستہ دینا تو دور کی بات، وہ مردوں کے لیے ایک چھیڑ بن جاتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں وہ تمام فیمیلز جو مجھے سن رہی ہیں، کہ جو مرد آپ لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر اسموکنگ کروائیں یا آپ کے ساتھ ایک گپ شپ لگائیں، آپ ان کے لیے جسٹ ٹائم پاس ہیں، وہ آپ کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، اپنا ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز عورت بنائی ہے، اور عورت خود کو خود اس طریقے سے پیش کرے ایک چیز کی طرح، تو مرد کیوں نہیں فائدہ اٹھائے گا؟ گھروں سے نکلنے کا حکم ہی نہیں ہے تو پھر کیوں نکلتی ہیں؟ کیا کرنے کے لیے نکلتی ہیں؟ اور پھر جب آپ چلے جاتے ہو تو دراصل آپ ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہو جہاں آپ کی 2% کی ویلیو بھی نہیں بچتی. ایک ایسی عورت جس کا ایک وقت میں 10 لوگوں کے ساتھ چاہے دوستی کے لیے ہو، رابطے ہوں، باتیں ہوں، مذاق ہو، وہ کیا اٹھ کر یہ بتائے گی کہ میرا کریکٹر صاف ہے؟ ہاؤ؟ اس پر بلیو کون کرے گا؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن آپ نے راستہ غلط چنا ہوگا، کیونکہ کچھ ہونے کے چانسز ضرور ہیں. جن لوگوں کے ساتھ آپ ہیں وہاں کچھ نہ بھی ہوا ہو تو چانسز تو موجود ہیں نا. اور مجھے جتنے اس سوسائٹی کے، مجھے اپنی سوسائٹی کے مردوں سے شکایتیں کم ہیں، عورتوں سے زیادہ ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مرد ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ایک دیندار لڑکی ہو، شریف لڑکی ہو، جس کے ساتھ ہم شادی کریں، جو ہماری مینس کے ہم اس کے نین نفقہ اٹھائیں تو وہ بھی ہمارا گھر سنبھالے. یہاں میں سن رہی ہوں کہ مائیں کیمرہ یوز کر کے تو بیٹیوں کی ٹک ٹاک بناتی ہیں، اور بھائی بہنوں کے کیمرہ یوز کر کے. میں کہتی ہوں کس معیار پہ چلے گئے ہیں ہم لوگ، کہاں پر ہیں؟ پھر سیلاب تو میرے خیال سے کم ہے اللہ کی طرف سے، کچھ اور ہونا چاہیے. کچھ مطلب انسانوں کو یہ چیز سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی صبر کو، اللہ کے ظرف کو مسلسل آزما رہے ہو، بار بار آزما رہے ہو، اللہ کے آگے سارے گناہ رکھ رہے ہو، ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے ہو، بے حیائی کو فروغ دے رہے ہو. آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے ایک وقت ہوتا تھا جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ٹی وی پہ یہ انڈیا کی موویز لگتی ہوتی تھی، بالی ووڈ کی کوئی بھی فلم. اس وقت میں ان کی موویز میں بھی لڑکیوں کو دوپٹہ دیتے ہوتے تھے. فی زمانہ وقت گزرا، حیا ختم ہوتا گیا. چلیں وہ تو بے حیائی کو اس لیے فروغ دے رہے ہیں کیونکہ ان کا تو جنت جہنم، دنیا آخرت، نیکی بدی سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم مطلب انہی کو فالو کریں گے، مطلب یہی ہماری مطلب ہم لوگ انہی کے فالوور ہیں. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کیا لے کر آئے تھے، اور پھر وہ کیا ہے؟ میرے خیال سے ہم لوگ زیادہ غلط چلے گئے ہیں کچھ چیزوں میں، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہمیں واپس آ جانا چاہیے اس سے پہلے کہ ہمارا واپسی کا راستہ بند ہو جائے. لڑکیوں کو میری طرف سے یہ ریکویسٹ ہے، جہاں تک میری آواز جائے، اور فردر مور اپنی قیمت کو پہچانو، اپنی ویلیو کو پہچانو. اور اگر آپ کے ساتھ آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ کا بھائی ہے جو آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہے، تو اس کو سیکیورٹی فیل کرو. مطلب یہ عجیب سا ایک رسم چل پڑی ہے کہ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کو پھینک دو، آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، آزادی چاہیے بس. اور آزادی کے پیچھے نہ شادی کرنی ہے، کیونکہ شادی ظاہر سی بات، شادی تو باؤنڈریز میں آپ کو لے آتی ہے، اور باؤنڈریز کسی کو چاہیے نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا، یہ لائن یاد رکھیے گا کہ حلال کو وہی انسان ٹھکراتا ہے جس کے پاس حرام کے بہت راستے موجود ہوتے ہیں. اگر آپ حرام کو نہیں اپنائیں گے تو آپ